حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 7207۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیمین الکاذبہ، کہ جھوٹی قسم، منفقۃ للسلع ممحقۃ للکسب، مختصر سا جملہ کہ جھوٹی قسم کھانے سے جو سامان ہے وہ تو بک گیا، لیکن جو اس کی برکت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس مختصر سے جملے میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، مسلمان معاشرے کے لیے خاص طور پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا لی، قسم کھانے سے مال بک گیا۔ اور بظاہر دیکھا جائے، کل کی روایت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب وہاں بظاہر مال کم ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کم نہیں ہو رہا، یہاں مال بک رہا ہے اور رقم آ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ممحقۃ للکسب، کہ برکت جو ہے وہ کمائی سے نکل گئی۔ اب اصل جو معاملہ ہمیں سمجھایا گیا وہ سمجھایا گیا کہ برکت اگر کسی مال میں آ جائے تو وہ کم بھی ہو تو وہ کم نہیں رہتا، اور اگر کسی مال سے برکت نکل جائے تو وہ زیادہ بھی ہو تو وہ زیادہ نہیں رہتا۔ اور مسلمان کے حوالے سے تو ہم کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود سلام ہے، تو اس نے وہی لفظ جو تھا، وہی صفت جو تھی، ان مسلمانوں کو وہ لفظ جو تھا وہ عطا کیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو تمہارا آغاز اس بات سے ہونا چاہیے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، وہ کہے تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کا وعدہ کر کے، سلامتی کا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، اور جھوٹ بھی وہ اللہ کے نام کا سہارا لے کر۔ قسم کھانے کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے۔ اور اگر پھر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر منافقوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے۔ اے حبیب سرور عالم، آپ کے پاس قسمیں کھا کر آئیں، قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر ایسوں کے بارے فرمایا کہ وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ دنیا کا مال مل جائے، فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی حصہ، کوئی بھی معاملہ نہیں۔ آج معاشرے کے اندر ایک جملہ ہے، کہنے کو تو وہ بڑا سخت ہے، لیکن مسلمان اس جملے کی حساسیت اور نزاکت کو شاید نہ سمجھ سکیں کہ یہ مسلمان ہیں لیکن ان کے معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں چیزوں کو بیچتے ہوئے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کافروں کے معاشرے میں اگرچہ کفر ہے لیکن چیزوں کو جب بیچا جاتا ہے تو اس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، کہ وہ کافر ہیں لیکن وہ کافر ہوتے ہوئے بھی اس قدر حقوق کا پاس رکھتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، وہ بے مرشدے ہیں۔ تو ہم تو سب سے بڑے کائنات کے مرشد جو ہیں، پیر ہیں، مرشد کے ماننے والے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور اس محبوب نے ہمیں ہر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ دیا، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا یہ معاملہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر معاملے میں برکت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، کہ کھانا کھانے بیٹھے اور کھانے کی ابتدا میں لگتا ہے کہ بہت برکت ہے، اور پھر کھانے کے اختتامی حصے میں لگتا ہے کہ برکت ختم ہو گئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو بعد میں شامل ہوا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے معاملے سے جو برکت کا معاملہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب اگر کھانے کے اوپر ہی کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھے، جو اس کا اپنا ہے، جو اس کے سامنے پڑا، جو وہ کما کر لے کر آیا ہے، جو اس کی محنت کا ثمر ہے جو اس کے سامنے، اب اس کو بھی جب وہ کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے اندر بھی برکت نہیں رہتی۔ تو جو انسان کما ہی دھوکے سے رہا ہو، اس کے اندر جب برکت نہیں رہے گی تو پھر اس کا معاملہ کس قدر خراب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے اور ہمارے تمام معاملات میں اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔